بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ تو قرآن مجید میں یہود و نصارہ کا تذکرہ مثال کے طور پہ آتا ہے۔ قرآن مجید کے مخاطب عیسائی اور یہودی نہیں، قرآن مجید کے مخاطب، قرآن مجید کے ایڈریسز ہم ہیں۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتلا ہے۔ تو بٹوین دا لائن ہم یہ پڑھیں گے کہ ان لوگوں کی مثال کے جو قرآن مجید عطا کیے گئے، حامل قرآن بنائے گئے، لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا جیسا کہ اس کو اٹھانا چاہیے تھا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کو بوجھ لادا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہی ہے، اس لیے کہ دو چیزوں کے ملنے سے ہمیشہ کوئی چیز پروڈیوس ہوتی ہے، ایک لیبر اور دوسرا سرمایہ۔ سرمایہ انسان کے پاس ہو، لیبر اویلیبل نہ ہو، یا لیبر اویلیبل ہو لیکن وہ ہنرمند نہ ہو، تو آپ کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اثاثوں سے نوازا ہے۔ اس کی مہلت عمر ایک اثاثہ ہے، اس کا وقت ایک اثاثہ ہے، اس کا مال ایک اثاثہ ہے، اس کی اولاد ایک اثاثہ ہے، لیکن یہ تمام اثاثہ جات انسان کے لیے اسی صورت میں کارآمد ہوتے ہیں اگر انسان کے پاس ان کو برتنے کا نو ہاؤ ہو۔ آپ سب لوگ فائنانس سے تعلق رکھتے ہیں، دو افراد اگر ایک ہی دن کاروبار شروع کریں، ایک کے پاس 5 ملین کا سرمایہ ہو اور دوسرے کے پاس صرف 1 ملین کا سرمایہ ہو، لیکن جس کے پاس 1 ملین ہو اسے کاروبار کا ڈھنگ آتا ہو، اور جس کے پاس 5 ملین ہو اس کو کاروبار کا ڈھنگ نہ آتا ہو، تو بہت قوی امکان ہے کہ جلد ہی 5 ملین والا کنگال ہو جائے گا، بینکرپٹ ہو جائے گا، اور 1 ملین والا شاید 10 ملین کا مالک بن جائے، اس لیے کہ اس کو ڈھنگ آتا ہے، اس کے پاس نو ہاؤ ہے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے ان جنرل۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی اثاثہ جات عطا فرمائے ہیں، ان اثاثہ جات کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے جوانی کیسے گزارنی ہے، اس نے اپنے وقت کا کیا استعمال کرنا ہے، اس نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، کیسے انہیں ریز کرنا ہے، اگر یہ نو ہاؤ سے ہوگا تو یہ سارے کے سارے سرمایے اس کے لیے مفید ہوں گے۔ اور اگر اس کے پاس نو ہاؤ نہیں ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ بینکرپٹ ہوگا، بلکہ یہ سب کے سب اثاثے اس کے لیے لائبلٹیز بن جائیں گے، اور اس کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان سرمایوں کے استعمال کے لیے، ان اثاثہ جات کے استعمال کے لیے ہمیں ایک کتاب دی ہے، ہمیں ایک ہدایت نامہ عطا فرمایا ہے کہ جس کی ہدایات پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بھی کارآمد بنا سکتے ہیں، اپنے مال کو بھی یوزفل بنا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اپنے لیے واقعتاً بڑھاپے کا ایک سرمایہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان ہدایات کو استعمال نہیں کریں گے یا انہیں لرن نہیں کریں گے تو پھر ہمیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ بھی مانیں کہ یہ نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، نوع انسانی کے لیے رہنمائی ہے۔
جب ہم اسے اللہ کا کلام مانیں گے اور اسے اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام مانیں گے تو پھر باقی سارے حقوق جو ہیں قرآن مجید کے وہ اسی پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں مانے گا تو اس کے دل میں قرآن مجید کے لیے کوئی محبت، کوئی احترام نہیں ہوگا، اور وہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اور قرآن مجید سے ڈائریکشن بھی نہیں لے گا، اور چونکہ اس کے اپنے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے لہذا وہ دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے دل میں قرآن مجید کی اس حیثیت پر ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا، تو پھر وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ قرآن مجید کے لیے اپنے دل میں ایک احترام پائے گا۔ جس کے لیے بھی انسان کے دل میں کوئی عظمت کا مقام ہوتا ہے تو انسان غیر ارادی طور پر اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کے لیے اپنے دل میں ادب محبت محسوس کرتا ہے، اور جب اس کی بڑائی دل سے غائب ہو جاتی ہے تو پھر یہ ادب و احترام ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ والدین ہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے والدین بھی انسان تھے، ان کے والدین بھی انسان تھے، ان کے والدین بھی انسان تھے، اور ہمیشہ ایک نسل کو اپنی پچھلی نسل سے کچھ نہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ شکایتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب بھی اس کے بارے میں کسی بڑے سے پوچھا جاتا تھا، چچا سے، تایا سے، ماموں سے، باپ کے دوست سے، کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ یہ نہیں کر رہے، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، وہ تمہارے والد ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرو۔ یعنی بڑے مسئلہ کیا تھا کہ وہ بڑے ہیں، تم چھوٹے ہو، تم اپنے مقام پر رہ کر ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اب بھی وہی کنسرن ہے جو نوجوان نسل کو، لیکن میڈیا کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ چیز جو پہلے سے حقیقت تھی لیکن اس کو اس طرح ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کہ والدین کا احترام ختم ہو گیا۔ اب والد کو انسان کی حیثیت سے پروموٹ کیا جاتا ہے اور باپ کی حیثیت سے پروموٹ نہیں کیا جاتا، اور جب والد کو ایک انسان کی حیثیت سے اس کا بیٹا دیکھے گا تو اپنے برابر سمجھے گا، لیکن اگر باپ کی حیثیت سے دیکھے گا تو اپنے سے بڑا سمجھے گا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یعنی اس میں کیا شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن صرف انسان ہی نہیں تھے، اللہ کے رسول بھی تھے۔ تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا، انہیں آسمان پر کھڑا ہوا پائیں گے، لیکن جب ہم انہیں ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے، جسٹ اے مین، تو پھر ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غیر معمولی احترام نہیں ہوگا۔ یعنی گریٹ مین، ہاؤ گریٹ ہی کین بی، لیکن ہے تو انسان ہی نا۔ تو اینگل جو ہے وہ بڑا فرق ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اور آپ کی لائبریری میں بے شمار کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، بہت سی آپ پڑھنے والے ہیں، کسی بھی لائبریری میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو کتابوں کے انبار ملتے ہیں، لیکن قرآن مجید عام کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے فارسی کا، نوع انسان را پیام آخری، حامل وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قرآن مجید جو ہے نوع انسانی کے نام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ پیغام کس کا؟ یعنی آپ فون دیکھتے ہیں تو وہاں 15 میسج پڑے ہوئے ہیں، آپ سب سے پہلے کون سا میسج دیکھیں گے جو آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے؟ آپ کے دوست کا میسج، آپ کی اہلیہ کا میسج، آپ کے والد صاحب کا میسج، آپ کے بھائی کا میسج، یا آپ کے کالج کی طرف سے کوئی میسج آیا ہے تو آپ پہلے اس کو دیکھیں گے کہ کیا انسٹرکشن ہے میرے لیے۔ تو قرآن مجید ایک کتاب ہے، لیکن یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور جب اس اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم کتاب جو ہے
سب سے بڑی کتاب وہ یہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہماری رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ادب و احترام کے بعد قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں باقاعدگی کے ساتھ۔ یہ دونوں لفظ میں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کریں باقاعدگی کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے گا، تلاوت جو ہے وہ صرف قرآن مجید کے اصل ٹیکسٹ کی ریڈنگ جو ہے اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے ترجمے کی ریڈنگ کو تلاوت نہیں کہتے، قرآن مجید کی تفسیر کی ریڈنگ کو تلاوت نہیں کہتے۔ اور قرآن مجید بڑا انوکھا کلام ہے، بڑی انوکھی کتاب ہے۔ یعنی ہم جن کتابوں سے واقف ہیں ان میں ٹیکسٹ بک بھی ہے، ان میں سٹوری اور ناول بھی ہے، اس میں فکشنز کی کتابیں بھی ہیں، اس میں سائنس کی کتابیں بھی ہیں، اس میں ہسٹری کی کتابیں بھی ہیں۔ لیکن قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اگرچہ اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، کہیں آپ کو فکشن کا انداز ملے گا، کہیں سٹوریز ہو تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے، لیکن قرآن مجید نہ سٹوریز کی کتاب ہے نہ فکشن کی کتاب ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس میں ہسٹری کا کوئی تذکرہ بھی آتا ہے تو ہدایت اورینٹڈ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی سائنٹیفک بات بھی آتی ہے تو وہ ہدایت اورینٹڈ ہوتی ہے، سائنٹیفک ٹرمز میں بیان نہیں ہوتی۔ اس کی ہدایت جو ہے اس کا کوئی چیپٹرز نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی ٹیکسٹ بک دیکھتے ہیں، آپ اس کا پہلے انڈیکس نکال کے دیکھتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو ٹاپک پڑھنا ہے وہ آپ کھولتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ٹیکسٹ بک میں کیا ہوتا ہے کہ جو بات پہلے چیپٹر میں بیان ہو جائے وہ اگلے چیپٹرز میں اس کا حوالہ تو ہو سکتا ہے، دوبارہ بیان نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایک بڑی عجیب کتاب ہے کہ اس میں ریپیٹیشن ہے، بار بار ایک بات کہی جاتی ہے، ہدایت اورینٹڈ، کہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جو بات بار بار یاد کرانے کی ہے، بار بار نصیحت کرنے کی ہے، اس کو بار بار دہرایا جائے گا، اور اسی ریشو اور پروپورشن کے ساتھ ایز پر نیڈ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، وہ میری کمزوریوں سے واقف ہے، لہذا وہ جانتا ہے کہ مجھے فلاں بات جو ہے وہ اتنی دفعہ یاد کرانے کی ضرورت ہے، لہذا اسی اعتبار سے اس نے قرآن مجید میں اس کو کیا۔ اس کی میں بڑی آپ کو زبردست مثال دوں گا کہ قصہ آدم و ابلیس ایک ہی دفعہ ہوا نا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان میں روح ڈالی اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی فرمائی کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تمہارا مالک ہوں، کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے؟ تو شیطان نے کیا کیا؟ آرگو کیا کہ نہیں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، فرام دا ورلڈ آف انرجی، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جسٹ میٹیریل، تو میں بڑا تھا وہ چھوٹا تھا، تیرا حکم ہی غلط تھا۔ یہ مطلب ہوا نا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور اجازت دے دی گئی کہ جو مرضی کھاؤ، بس ایک پابندی لگائی کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن شیطان کو ایکسیس دے دی، اس نے مانگی تھی ایکسیس کہ اللہ اگر تم مجھے موقع دے دے، مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، تو میں ثابت کروں گا اپنا پوائنٹ کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے جو تو نے اسے دیا ہے۔ کیا ہوا کہ شیطان نے بہرحال ان کو ٹریپ کر لیا اور انہیں آمادہ کر لیا پہلے اس درخت میں سے چکھنے پر۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں خاص طور پر انہیں شوگر سے پرہیز ہوتا ہے، تو کبھی آپ کے یہاں وہ مہمان آئیں گے تو آپ نے کہا تھوڑا سا چکھ لیں، اور واقعی اگر وہ سویٹ ڈش مزیدار ہوگی تو پھر وہ ایک تھوڑا سا اور بھی لیں گے، تھوڑا سا اور بھی لیں گے، اور پھر انسان جو ہے وہ پورا کا پورا باقی سے بھی زیادہ کھا جاتا ہے۔ وہی ہوا وہاں پر کہ چکھنے پر آمادہ کر لیا، فلما ذاق شجرۃ بدت لہما سوآتہما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جواب طلبی فرمائی، لیکن جب ان کی جواب طلبی فرمائی تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمیں آدم حوا نے، ہمیں شیطان نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے، اور تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بھیج دیں ہمیں زمین پر، جس طرح کوئی نافرمان آدمی کیا کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے پر ظلم ڈھایا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اب یہی قصہ آدم و ابلیس واقعہ تو ایک ہی ہے نا، اس کو وقفے وقفے سے قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے۔ پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، 14ویں پارے میں، 15ویں اور 16ویں میں یہ وسط ہے قرآن مجید کا، اور پھر 23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر پھر تقریباً ایک رکوع ہے۔
یعنی کوئی شخص اگر ریگولرلی قرآن مجید کو تلاوت کرتا ہے ان پرسوٹ آف گائیڈنس، یہ شرط ہے، تو انشاءاللہ ہر ہفتے اگر وہ 1 پارہ روز پڑھتا ہو تو ہر ہفتے وہ یہ قصہ ضرور پڑھے گا اور اسے یاد دلایا جائے گا کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں، فرشتے نہیں ہیں ہم، نہ ہم نبی ہیں، لہذا ہم سے غلطیاں تو ہوتی رہنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائرڈ طرز عمل کیا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو۔ تو یہ یعنی 7-8 سپارے کے بعد ضرور آپ کو قرآن مجید کے پھر یہ قصہ جو ہے وہ پڑھنے کو مل جائے گا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی، موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، کیا ہی کہنے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا تقریباً 1/10 حصہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل ہے، تو بار بار وہ سامنے آتا ہے۔ اب اس میں کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نصیحت تھی کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، آپ ہماری ڈائریکشن کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں، منزل مقصود تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے۔ یعنی 2 صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کی سوانح بایوگرافی قرار دی جا سکتی ہیں، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ قصص۔ اب سورۃ طٰہٰ کے شروع میں فرمایا کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں۔ شین قاف یا کا مادہ جو ہے یہ نامرادی کے لیے آتا ہے، شقی کہتے ہیں نامراد کو، یہ سعید کا الٹ ہے، وہ ہے بامراد، نیک بخت، اور ہم نے آپ پر قرآن مجید سے نازل نہیں کیا کہ آپ نامراد رہیں۔ اور سورہ قصص کے آخر میں فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک وہ ہستی کہ جس نے آپ پر قرآن مجید فرض کیا ہے وہ لازماً آپ کو لوٹنے کی جگہ یعنی منزل مراد تک پہنچائے گی۔ آپ حالات کو نہ دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ سن نبوت کے 13ویں سال کیا پوزیشن تھی، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ منتقل ہوئے، اور یہ کھڑکی بھی اللہ تعالیٰ نے خود کھولی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ مدینے سے مجھے کوئی مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑکی کھولی، وہاں منتقل کیا، اور 8 سال کے اندر اندر مکہ فتح ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے یہ ایک مستقل ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یعنی سورہ طلاق میں بڑا عجیب انداز سے اس کا ذکر ہوا ہے کہ فرمایا کہ طلاق ایک بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے، دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی۔ تو وہاں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالے گا اور اسے وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمائے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو اینڈ تک پہنچا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ظاہر زندگی میں روز ہمارے اوپر یہ ایسے آئیں کہ مسائل کہ جہاں انسان بڑا پریشان ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہوگا۔ آپ طلبہ ہیں، آپ کو ابھی جوں آپ اپنی ڈگری کی کمپلیشن کی طرف جائیں گے، پہلے کیا ہوگی؟ پتہ نہیں امتحان کیسا ہوگا، پتہ نہیں رزلٹ کیسا آئے گا، پھر پتہ نہیں جاب مجھے ملے گی بھی نہیں ملے گی، کیسی ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آئے گا کہ شادی کرنی ہے، مجھے میری پسند کی کوئی میچ ملے گی یا نہیں ملے گی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ طلاق بھی تو بارہ زندگی کا ایک موقع ہے، زندگی میں پیش آ سکتا ہے کسی وقت، اس کو پریشانی۔ راستہ سیدھا بتا دیا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وے آؤٹ نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ روز ہیں۔ اب قرآن مجید انسان پڑھ رہا ہے، ریگولر تلاوت کر رہا ہے، تو تلاوت کرتے ہوئے اگر انسان کو یہ کلو ملتا رہے ساتھ ساتھ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اور انسان کو کیا چاہیے۔ ہمارا طالب علمی کی بات ہے کہ اسکول میں کوئی کالج میں مسئلہ ہوا کوئی، میں کچھ پریشان سا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی اس وقت تک سمجھ دی تھی کہ جب بھی انسان پریشان ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو میں سکون کی تلاش میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ 6 سے 8ویں تک میں نے عربی پڑھی ہوئی تھی، تو مجھے 60-70% قرآن مجید سمجھ میں آ جاتا تھا۔ تو
جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کی توجہ بھی ہو اس کی طرف. تو پڑھتے پڑھتے مجھے ورک الٹا تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ورک لفظ چھوٹ گیا ہے. میں واپس آیا, اب توجہ ہو گئی. وہ آیت کیا تھی؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ پر بھروسہ کر, اللہ تعالیٰ کافی ہے. ہر ساز میں نے قرآن مجید بند کر دیا, جاب ڈن, مقصد حاصل ہو گیا. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ریگولرلی ان پرسوٹ آف گائیڈنس, یہ انسان کے لیے بے حد مفید ہے. اس جیسی شاید دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے. تو قرآن مجید کا پہلا حق اسے ماننا, دوسرا اس کی تلاوت کرنا, تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا. سمجھنے کے بھی دو درجے ہیں. یعنی ایک تو درجہ ہے جو مفسرین کا یا فقہا کا درجہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں اور قرآن مجید میں سے مسائل اخذ کرتے ہیں. وہ سب سے مشکل کام ہے, اس لیے کہ اس کے لیے صرف قرآن مجید ہی نہیں چاہیے آپ کو, عربی زبان پر آپ کو یعنی ٹھیک ٹھاک دسترس ہونی چاہیے, اور پھر کہ قرآن مجید کی اوپر بیک وقت آپ کی نظر ہونی چاہیے سارے مقامات پر. پھر احادیث کا پورا ذخیرہ آپ کی نظر سے گزرا ہوا ہونا چاہیے, سیرت پر پوری نظر ہونی چاہیے. پھر آج تک جو کام ہوا ہے قرآن مجید پر وہ بھی آپ کی نظر میں ہو, اور پھر آپ کے اندر فقاہت, یہ گاڈ گیون چیز ہوتی ہے, ایبلٹی کسی بات کو سمجھنے کی, وہ بھی آپ کے اندر ہو. پھر آپ تفسیر کر سکتے ہیں. اور احکام اخذ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. لیکن جو منیمل لیول ہے وہ ہے قرآن مجید سے تذکیر, نصیحت حاصل کرنا. یہ بہت آسان ہے. آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہو تو آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کی سرفیس پر جو نصیحت ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی ہیں کہ کس آدمی ابلیس آیا تو یہ ریمائنڈر آ گیا کہ یہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نہیں ہے, عام زندگی میں یہ بڑی ہیلپ فل چیز ہے. کالج کے اندر آپ سے کوئی آفینس ہو گیا تو آپ سمپلی معافی مانگ لیں, وہیں پر معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ آرگو کریں گے, پھر بات لمبی چلے گی, پھر پتہ نہیں ادھر جائے یا ادھر جائے, یو ڈونٹ نو. سیدھا حال کیا ہے, غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. تو یہ جو تذکیر کا لیول ہے یہ سرفیس پہ پڑا ہوا ہے. اتنی عربی سیکھنے کی ہمیں ضرور, ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے. احکام کی طرف نہ جائے, یعنی احکام جو ہمارے بزرگوں نے, علماء نے مدون کیے ہیں وہ ان پر اعتماد کرے, لیکن اپنی گائیڈنس کے لیے, یعنی اللہ تعالیٰ کی انگلی پکڑ پر چلنے کے لیے. یعنی کوئی بچہ ہے, اگر وہ اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے تو اس کے گم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے, اور اگر وہ ہاتھ چھڑا کر جو ہے وہ آگے ادھر ادھر ہونے کا عادی ہے تو پھر اس کے گم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو قرآن مجید انسان ایسے پڑھے کہ جیسے میں نے اپنے رب کی انگلی پکڑی ہوئی ہے, اور کانفیڈنس ہو کہ اب میرے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں, اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھٹکیں گے. تو قرآن مجید کو اس حد تک سمجھنا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے کم سے کم مجھے یہ معلوم ہو کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے ڈرا رہا ہے, اب اللہ تعالیٰ مجھے خوشخبری دے رہا ہے, اب اللہ تعالیٰ نوید سنا رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہوں تو مجھے بھی یہ کام کرنے چاہیے, اور یہ ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, مجھے ان کاموں سے بچنا چاہیے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کا جو بنیادی حق ہے وہ ادا ہو گیا. اب قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا یہ اصلاً کس کے لیے مقصود ہے؟ وہ ہے قرآن مجید پر عمل کرنا. یعنی اپنی زندگی میں قرآن مجید کی ڈائریکشن لے کر چلنا, یہ انسان کے لیے پھر واقعتاً مفید ہو جاتا ہے کہ وہ اس زندگی میں کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن اور ایگزیکٹ ڈائریکشن اس کو استعمال کرنے کی وہ کہاں ہوتی ہے؟ اس پروڈکٹ کا جو بھی بنانے والا ادارہ ہے اس کی طرف سے جو بکلیٹ ساتھ فراہم کی جاتی ہے. تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, اور اس نے یہ بکلیٹ ساتھ دی ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کو برتنے کا یہ طریقہ ہے, اس میں اگر خرابی ہو جائے تو ایسے سیدھی کی جاتی ہے, یہی ہوتا ہے نا اس بکلیٹ کے اندر. تو قرآن مجید کو اس اعتبار سے انسان پڑھے اور وہاں سے ڈائریکشن لے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی بکلیٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ کو اس کے سارے سٹیپ فالو کرنے پڑتے ہیں. جب آپ اس میں سے کچھ سٹیپ مس کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بالکل بلینک ہو جاتے ہیں. کوئی مشین ہے, اس کی بکلیٹ میں لکھا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ کچھ سلو ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی کچرا آ گیا ہے. آپ اس کی بیک سائڈ پہ جائیں, وہاں تین پیج نظر آئیں گے, آپ وہ پیج کھول دیں اور اس کا جو ڈھکنا ہے اس کو اٹھا کے رکھ دیں. اب جو ہے وہ آپ کو ایک پلی نظر آئے گی اور ایک بیلٹ نظر آئے گی,
تو آپ بیلٹ اتار لیں۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ جو پہلا سٹیپ ہے 3 پیج کھول کر ڈھکنا اتارنے والا وہ نہ کرے اور اس میں بیلٹ تراش کرے ادھر ادھر، تو اس کو نہ بیلٹ نظر آئے گی نہ پوری نظر آئے گی۔ تو قرآن مجید پر پورا عمل کرنا یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ انفرادی زندگی میں جہاں تک انسان عمل کر سکتا ہے وہ عمل کرے۔ پھر یہ کہ خاص طور پر جو انسان کی روحانی بیماریاں ہیں اور جو انسان کی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا تو قرآن مجید بہترین حل ہے۔ یعنی آپ قرآن مجید پڑھیں، باقاعدگی سے تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو اندر سے گائیڈنس ملے گی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایک جو بیماری تھی جو ہر جماعت میں ہوتی ہے وہاں بھی تھی، حالانکہ وہ بیسٹ جماعت ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے نفاق یا منافقت کی، ہپوکریسی کی بیماری۔ اب منافقین کا سربراہ کون تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو کوئی میچ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ سادہ ہوتا ہے، آپ نے 4 نشانیاں 3 نشانیاں بیان کر دیں، آیت المنافق ثلاث، اور منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور چوتھی نشانی فرمائی دوسری حدیث میں کہ جب جھگڑا ہو جائے، آرگومنٹ ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی آرگنائزیشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ بہانے بنائے گا، جھوٹ بولے گا کہ جی میں یہ کروں گا، کرے گا نہیں، وعدہ کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، پھر قسمیں کھا کر کے خدا کی قسم میں بھول گیا، اس کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، خیانت ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ کبھی وہ کہے گا کہ میں تو واقعی میں تو بھول گیا تھا، خدا کی قسم میں بھول گیا تھا، اس کو کوئی یاد کرائے گا، تم کیسے کہتے ہو تم بھول گئے تھے؟ بھول گئے تھے وہ جب بازار میں تم مجھے ملے تھے فلاں جگہ کشمیر پل کے اوپر، تو میں نے تم سے بتایا تھا میں تمہیں کہ میں ادھر جا رہا ہوں، تم کیسے کہتے میں بھول گیا تھا؟ اب وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، تن بھی دیکھا ہے تو فلانا ٹمڑا یہ وہ، یہ کیا ہے؟ یہ خاصمہ فجرہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کا انداز کیا ہے؟ 1 2 3 کر کے قرآن مجید چیزیں بیان نہیں فرماتا، بڑے ہی ایک یعنی بظاہر ایک کہانی سے سنائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہدایت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوز کرنا اس کا کام تھا۔ غزوہ احد میں ایسا ہوا کہ اس نے رائے دی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، سنز آف دا سوائل ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر لے کر لڑائی کی ہے تو ہم جیتے ہیں، جب باہر نکلے ہیں تو ہارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت نے آپٹ کیا کہ نہیں جی ہم مردوں کی طرح باہر جائیں گے، ہم عورتیں نہیں ہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کیا، اور صحیح فیصلہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ نے باہر جا کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا اور جاتے ہی فتح بھی ہو گئی۔ وہاں صحابہ کرام سے ایک تھوڑی سی انٹرپریٹیشن کی غلطی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو انہوں نے کچھ صحابہ نے مس انٹرپریٹ کیا، حالانکہ ان کے امیر انہیں کہتے رہے کہ نہیں، اصل بات کیا تھی کہ انٹرپریٹیشن کا حق ہر ایک کو ہے، لیکن انٹرپریٹیشن مانی کس کی جائے گی؟ امیر کی۔ انہوں نے امیر کی بات نہیں مانی، اس سے نقصان ہوا بہت بڑا، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، وہ تو دعائیں کرتے رہے ہوں گے پیچھے بیٹھ کے۔ یہ بھی نفسیات کا ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کی رائے نہیں مانی جاتی تو آپ جو ہیں وہ ایک تو انٹرسٹ سے آپ وہ کام نہیں کرتے، پروجیکٹ نہیں چلاتے، اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فیل ہوئے، پھر میں دساں کہ لے لے جو سواد۔ ایگزیکٹلی یہی حرکت کی عبداللہ ابن ابی نے۔ اس نے قرآن مجید نے اب کوٹ کیا سورہ آل عمران میں، پوری وہ جو ایونٹ تھا غزوہ احد کا، تو اس کے اقوال ذکر کیے ہیں کہ اگر تم ہمارے پاس بیٹھے رہے ہوتے تو ما قتلوا، تو قتل نہ ہوتے، ما قتلنا ہاؤنا، یہاں ہم قتل نہ ہوتے۔ اور پھر وہ ہم ٹھوک کر آیا میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن کے لیے کہ اب ونس فار آل یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا حل لنا من الامر من شیء، فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ یعنی جمعے کی شام کو ایک میٹنگ میں وہ یہی طرز عمل اختیار کرتا ہے، اور اگلے دن صبح وہ سورہ آل عمران کی تلاوت کر رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں ہدایت لکھے گا تو ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے اسے فوراً کلک ہوگا کہ آئی بیہیو لائک عبداللہ بن ابی، لہذا میں منافق ہو گیا،
یہ ہے اصل میں قرآن مجید کی گائیڈنس کہ انسان قرآن مجید سے ہدایت لے اور اس کے مطابق پھر عمل کرے. جب اس کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے منافقانہ حرکت کی ہے تو پھر فوراً اس کی تلافی کرے، اپنے باس سے، اپنے امیر سے جا کر وہ معافی مانگے اور ان سے درخواست کرے کہ آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں. پھر جب وہ استغفار کرتے ہیں امیر یا جو بھی ذمہ دار ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی استغفار کو قبول کرتا ہے. شارٹ آف دیٹ سورہ منافقون میں بھی کہا گیا، سورہ توبہ میں بھی کہا گیا کہ اگر وہ خود آپ کے پاس آ کے معافی نہیں مانگتے اور آپ اس کے بغیر ہی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں تو آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، نہیں یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں بخشے گا. اور پھر قرآن مجید کا یعنی اسی عمل میں ایک اور لیول بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اجتماعی سطح پر جو قرآن مجید کی ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا. وہ ممکن نہیں ہے جب تک اللہ کے دین کو غالب نہ کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا حاصل کیا ہے کہ آپ نے ایک گول اورینٹڈ ایفرٹ کی، یعنی صرف تبلیغ ہی نہیں کی، گول اورینٹڈ ایفرٹ کی. اور وہ گول کیا تھا؟ مکہ مکرمہ کو فتح کر کے اور پھر پورے عرب میں اللہ کی حکمرانی کا جھنڈا لہرانا. جب اللہ کی حکمرانی قائم ہو گئی تو پھر قرآن مجید کے سارے جو اجتماعی احکام تھے وہ بھی انفورس ہو گئے، وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو گئے وہاں پر. آخری حق جو ہے قرآن مجید کا اس سے اگلا وہ کیا ہے کہ مجھ تک قرآن مجید پہنچ گیا اور میں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے. لیکن یہ قرآن مجید صرف میرے لیے تو ہدایت نہیں ہے، یہ تو میرے سب دوستوں کے لیے بھی ہدایت ہے، میرے اہل و عیال کے لیے بھی ہدایت ہے، میرے تمام اہل وطن کے لیے بھی ہدایت ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. لہٰذا مجھے اپنے تمام ریسورسز کو پول کر کے قرآن مجید کو نوع انسانی کے ہر فرد تک پہنچانے کی جد و جہد کرنا، یہ بھی میرا فرض ہے، یہ بھی میری ذمہ داری ہے، یہ بھی قرآن مجید کا مجھ پر حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کوئی واٹس ایپ دیکھتے ہیں یا کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں فیس بک پر، آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عام ہونی چاہیے تو فوراً شیئر کرتے ہیں نا آپ لوگوں کے ساتھ. تو قرآن مجید آپ تک پہنچ گیا، مجھ تک پہنچ گیا. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو یعنی ایک خاص ترتیب کے ساتھ اپنے اہل و عیال سے، پھر اپنے دوستوں اور احباب سے، اپنے رشتہ داروں سے، پھر ہم اپنے اہل وطن سے، اور پھر پوری نوع انسانی کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو میں آگے پھیلاؤں. یہ پھیلاؤں گا، قرآن مجید کے حقوق ادا کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخ ہوں گا. یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ میری زندگی بڑی عمدہ گزرے گی، خوشگوار گزرے گی، اس میں غلطیاں کم ہو جائیں گی. جب غلطیاں کم ہوں گی تو کام ٹھیک ہوگا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے سکون حاصل ہوگا. یعنی جب انسان کسی کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے تو پھر انسان کو سکون ہوتا ہے، اس کے اندر پریشانی نہیں ہوتی. یعنی آپ نئے یعنی اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور تھیوری تو آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہے، لیکن ایک دم آپ کو جاب ملی ہے، تو اگر آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ کو ذرا تھپکی دے دے، کوئی نہیں سامنا کا گڑبڑ ہوئے گی، تھا آپ فوراً کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں کہ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب انسان کو یعنی سپورٹ حاصل نہ ہو، سپرویژن حاصل نہ ہو تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے. تو اسی طرح انسان جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہوگا تو پھر اس کو سکون ہوگا کہ میں نے اپنے رب کی بات جو ہے وہ مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کی ہے. اب میرے کاموں کا وہ ذمہ دار ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے کام نکالتا ہے، وی ہیو نو آئیڈیا. سورہ یوسف میں یہ ساری جو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے وہ کیوں سنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن مجید کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، اس لیے سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تو حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا. لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے پھر کنویں سے نکال کے یوسف کو کہاں پہنچایا، ان کے بھائیوں کو بھکاری بنا کے ان کے سامنے پیش کیا. یہ سبق جو ہیں یہ یاد رکھنے کے سبق ہیں. اگر انسان کو یہ سبق جو ہیں وہ یاد رہیں اور انسان ان سبقوں کو، ان لیسنز کو عمل میں لائے تو اس دنیا میں خواہ وہ مالی اعتبار سے اسٹرانگ نہ ہو، خواہ دنیا میں اسے کوئی بڑا عہدہ نہ ملے، لیکن اپنے دل میں وہ بادشاہ ہوتا ہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ کسی کے تھلے نہیں لگتا. اسے پتہ ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا مالک تو وہ ہے. اگر وہ مجھ سے راضی ہے تو ساری دنیا خواہ مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. فکر ہے تو اس بات کی کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے جو
اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام سمجھنے کے نتیجے میں انسان کو جو کیش انعام ملتا ہے وہی ہے، اور باقی جنت وہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اس کی دی ہوئی ڈائریکشن پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیوں سے اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس میں اسے جنت میں ایڈمٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن مجید کے حقوق کو پہچاننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب حضرات کو بھی اسی کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ جسے ہدایت مطلوب نہ ہو اور سمجھ بات آ جائے اس کو بات اور ہدایت پیش نظر نہ ہو تو پھر وہ گمراہی کے بھی سب سے نچلے گڑھے میں گرتا ہے۔ یعنی ابو جہل جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 افراد پیش کیے تھے نا اللہ تعالیٰ کے حضور کی، یا عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ابو جہل کو میری جھولی میں ڈال دے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہوا کہ ابو جہل سے کسی پرائیویٹ محفل میں کسی نے پوچھا کہ کیا محمد جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس کہنے والے نے کہا کہ پھر ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ بنو ہاشم کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر ہم چلے ہیں ایٹ پار۔ آج اگر ہم محمد کو اللہ کا رسول مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے بنو ہاشم کے غلام ہو جائیں گے۔ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یہ وہی ہے جیسے ہم آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ذات پات کے بہت زیادہ جو ہے وہ بلیورز ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں بندہ تو ٹھیک ہے پر ہے وہ فلانی بغاوت ذات ہے، اسی ہے اسی او ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے بھی یہی بات کی۔ اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے اپنے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے کہا خیر نہ کدھر؟ انہوں نے کہا آج میں محمد کا کام تمام کر کے ہی آؤں گا۔ تو بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کمال کا کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی محمد نو کر کے آ، پہلے اپنے گھر دی تو خبر لے تو کیا میرے گھر کو؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ تو محمد پر ایمان لے آئے ہیں، مارنے سے پہلے انہوں نے مار جا کے۔ تو بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے سیدھے گئے ابو حضرت سعید کے گھر۔ آگے سے کیا تھا کہ تازہ سورۃ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ آواز باہر آ رہی تھی، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے وہ آ کر انہیں آیات پڑھا رہے تھے، سنائیے تازہ وحی آئی ہے۔ تو باہر سے ہی للکارا عمر نے، تڑی ایسی تیسی، ان کو پتہ چل گیا، کوئی تڑل، عمر کو پتہ چل گیا، ایمان تو پہلے سے لائے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت خباب کو تو کہیں چھپایا گھر میں اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بہنوئی سعید کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ عرب معاشرہ بڑا عجیب معاشرہ تھا، سمجھ میں نہیں آتا، ان کی اپنی ویلیوز کے بڑے پکے تھے وہ۔ یعنی ایک طرف عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ مرد کی توہین تھی کہ لڑنا تو مردانہ لڑ، زنانیہ نال کیوں لڑنا؟ ہوا کیا کہ حضرت فاطمہ بھی بیچ میں آئی چھڑانے کے لیے اپنے شوہر کو، تو ایک تھپڑ حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی مار دیا۔ اچھا، اوپر نیلے پہ دہلا ہوا کہ عمر وہ شخص تھا کہ جس کے سامنے مکے کا کوئی جوان بھی کبھی بولا نہیں تھا، اور آج کیا ہوا، بہن بول پڑی۔ بہن نے کہہ دیا عمر جو کرنا ہے کر لو، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جیسے وہ جہاز میں تارپیڈو پیچھے سے مار دیا جائے نا تو اتنا مضبوط جہاز جو ہے وہ کیا ہے، وہ آخر ڈوب جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کے غبارے میں سے ایک دم ہوا نکل گئی اور زمین پر آ گئے کہ ہیں یہ کیا بارود ہے جو محمد نے اس کے دل میں بھر دیا ہے کہ ایک عورت میرے سامنے بول پڑی ہے۔ تو بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ نہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب سو مچ انکلائنڈ ہی ہیڈ بیکم بائی دیٹ ٹائم کہ انہوں نے کہا کہ اچھا میں غسل کر لیتا ہوں۔ غسل کر کے آ گئے، آیات پڑھی، دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وداؤٹ اینی ریزرویشن مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ہر آدمی کی گالی جو ہے وہ اور ہوتی ہے۔
یعنی آپ میں سے کوئی بڑا ماہر اکاؤنٹنٹ ہو اور کوئی اس کے بارے میں کہہ دے ان کو اون تک اکاؤنٹ دی الفبے بھی نہیں آتی تو تن بدن میں اس کی آگ لگ جائے گی کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور یہ کہتا ہے مجھے اکاؤنٹس کی الفبے نہیں آتی. تو جس لیول کے آدمی حضرت عمر تھے ان کے لیے گالی کیا تھی کہ کوئی انہیں یہ کہتا لو جی وڈا کیسی قتل کرنا سے محمد نو تو کر کے کیوں نہیں آیا. یہ سب باتیں اپنی جگہ پر. جب دل نے گواہی دی کہ یہ کلام اللہ کا ہے تو وداؤٹ اینی ریزرویشن تسلیم کر لیا. تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یعنی صحابہ کرام میں بھی خود سعید ابن زید وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں لیکن عمر ٹک دا لیڈ. صرف حضرت ابوبکر صدیق کو کراس نہیں کر سکے, ان کو اوورٹیک نہیں کر سکے, باقی سب کو اوورٹیک کر کے نمبر 2 پر جا کر کھڑے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قرآن مجید کی ہدایت اس کے لیے ہے جو ہدایت کا طالب ہو. جو ہدایت کا طالب نہ ہو وہ سارا کچھ پڑھ لکھ کر جان کر بھی گمراہی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی اور اپنی ہدایت کا ایک تقدس رکھا ہوا ہے کہ یہ صرف طالب کے لیے ہے. نہیں, کبھی کئی دفعہ نہیں, کبھی بھی آسان نہیں ہے, لیکن ان یور کیپیسٹی آپ نے یہ کام کرنا ہے. جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گی, لیکن اس میں اپنے آپ کو انڈر اسیس نہیں کرنا. جس طرح دنیا میں کوئی بڑا ٹاسک ہو آپ ہمت کرتے ہیں نا کہ نو پرابلم آئی کین ڈو اٹ, اسی طرح انسان کو اس کو بھی ایک چیلنج کی حیثیت سے قبول کرنا چاہیے کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں نے پہلے اٹیمپٹ میں کی ہے تو یہ کام بھی میں کروں گی. ٹھیک ہے نا. شیطان کرتا کیا ہے کہ جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ انسان کو کہتا ہے کہ تیرے لوگ تو جمع ہی کوئی نہیں, لے ہمت کر. لیکن جب دین کی بات آتی ہے وہ کہتا ہے تم تو بیکار آدمی ہو. بس دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی سے زیادہ آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انڈیویجول کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا ایکسیپٹ ٹو ہز کیپیسٹی. یعنی اسی کو زیادہ کھولا گیا ہے سورہ طلاق میں کہ جہاں فرمایا گیا کہ طلاق دینے کے بعد اگر تمہاری بیویاں جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں تو جب تک وہ ڈلیور نہ کریں ان پر خرچ کرتے رہو, اور اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کو بعد میں دودھ پلائیں تو پھر ان کو پورے ویج عطا کرو. اس کے بعد میں ہے لی ينفق ذو سعۃ من سعتہ, وسعت والا صاحب ثروت آدمی اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں تنگی دی ہے فلینفق مما آتاہ اللہ, وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ تعالیٰ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا بٹ ٹو وٹ ہی ہیز بین گیون, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنٹ بنایا ہے, یعنی اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت دی ہے, اس پر زیادہ حق ہے قرآن مجید کا کہ وہ قرآن مجید کو ایکسپریس کرے اپنی اس صلاحیت کے استعمال کر کے. اور کسی کو کم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی نہیں. اصل فرض کی اصطلاح تو اصل میں بڑی ڈیلیکیٹ اصطلاح ہے, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ فرض ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ عمل ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. لہذا فرض کی اصطلاح تو میں استعمال نہیں کروں گا. میں ضروری کہوں گا یعنی ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس نے کوئی لفظ بھی نہ پڑھا ہو اور وہ پڑھنے کی بالکل صلاحیت نہ رکھتا ہو, تو علماء نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ وہ صرف قرآن مجید کا اللہ کا کلام سمجھ کر اسے انگلی پھیرتا رہے, یعنی ایزیومنگ کہ میں پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے گا. لیکن میں اور آپ جنہوں نے دنیا کے علوم حاصل کیے ہیں, انگریزی اتنی سیکھی ہے کہ دوسروں کو بھی پڑھا لیں, ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی زبان کو اتنا ضرور سیکھیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو کم سے کم اتنا پتہ چلے نماز کے اندر کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. احکام اخذ نہیں کرنے, احکام اخذ کرنا یہ فقہا کا کام تھا, اور ان کو بیان کرنا بھی علماء کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یعنی میں ایک ڈینٹل سرجن ہوں تو دانتوں کے بارے میں, منہ کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے, اور اکاؤنٹس کے سلسلے میں آپ کی رائے زیادہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح احکام کے سلسلے میں مفتیان کرام کی رائے جو ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. لیکن گائیڈنس اور چیز ہے, ڈائریکشن, یعنی آپ ڈائریکشن سے ہٹ گئے تو قرآن مجید آپ کی ڈائریکشن کو پھر سیدھا کر دے گا. آپ کے اندر نفاق کے جراثیم پیدا ہوئے, قرآن مجید آپ کو پھر صاف کر دے گا. تو یہ قرآن مجید کا فنکشن ہے, اس کے لیے ہمیں پرسو کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.
اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، یا اللہ ہمیں قبر کی وحشت سے مانوس فرما اور قرآن مجید کے ذریعے ہم پر رحم فرما۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، یا جو کچھ ہم اس میں سے بھول گئے ہیں وہ یاد دلا دے، وعلمنا منہ ما جہلنا، جس کا ہمیں علم نہیں ہے اس کا علم عطا فرما دے، وجعل لنا حجتا یا رب العالمین، اور اے ہمارے رب، اے تمام جہانوں کے رب، قرآن مجید کو ہمارے لیے حجت بنا دے قیامت کے دن۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا